الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی مقام آخر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ لائق کے ساتھ احترام سامعین و حاضرین، آج حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے جسے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان تعلیمات کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کوشش کی تھی کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بزرگان دین کے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور ان کی ولادت یا ان کے وصال کے دن میں خاص طور پہ ان کے تذکرے کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اسی مناسبت سے ہم اس مہینے میں بڑی 11ویں کے نام پہ ہم ایک اہتمام کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، لیکن جو اصل تعلیمات ہیں اور جو ان کی سکھائی ہوئی اور سمجھائی ہوئی باتیں ہیں، لیکن دین اسلام ہی ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان نیک اور پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے جو ایک بڑی انسانیت کی تعداد ہے، مخلوق خدا ہے، وہ فیض یاب ہوئی ہے اور انہیں دین کی سمجھ آئی ہے، تو ہمیں ان تعلیمات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اس حوالے سے میں آخری جملہ یہ عرض کروں کہ رسموں سے نکل کے کچھ دیکھیں، ایک بڑی دنیا آباد ہے، سمجھ آئے گی کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں تو ہماری اللہ کی نگاہ میں ہماری بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے ذمہ جو مشن لگایا گیا ہے اور جو مقصد حیات دے کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس لحاظ سے ہم بڑے کمزور ہیں۔ تو من جملہ جو تعلیمات ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تعلیمات ہیں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ ایک تعلیم یہ کہ اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کرنا یہ کسی بھی بندے کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اس حوالے سے ہم سمجھیں گے، اور دوسرا یہ کہ بحیثیت مسلمان ہماری پہچان جب دین اسلام کی وجہ سے ہے، اللہ کے نزدیک اگر کچھ مقام ہے تو وہ حضور کا امتی اور خاص طور پہ پھر حضور کی ذات عالیہ پہ اور حضور کا دین قبول کرنے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس دین کی اتنی برکتیں ہیں تو آج اس دین کا حال کیا ہوا پڑا ہے، اس معاملے میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ 2 چیزیں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ پہلی بات جس کا تعلق ہے قرب الہی کا،
یعنی اللہ جل شانہ کی جناب میں، اللہ کے حضور اگر کسی بندے نے ممتاز ہونا ہے اور کسی نے قرب حاصل کرنا ہے، اللہ جل شانہ کی نظر رحمت کا جس نے مستحق بننا ہے، قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نگاہوں میں معتبر بننا۔ قرب کا مطلب یہ ہماری جیسے قرب یا بعد ہوتا ہے، نزدیکی، دوری، یہ اللہ جل شانہ کے لائق نہیں ہے، دور ہونا یا نزدیک ہونا۔ وہ تو بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دور ہوتا ہے تو بندہ بھاگتا ہے، اور بندہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس فاصلے پر ہے تو بندہ دوڑ کے وہ فاصلہ طے کر کے چلا جائے۔ مطلب یہ اللہ کو راضی کرنے والے جو ذرائع ہیں، اللہ جل شانہ کو خوش کرنے والے جو طریقے بتائے گئے ہیں، بندہ وہ طریقے اپنائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کی نگاہوں میں جو معتبر بنتا جائے گا۔ یہ معتبر بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بندہ مومن اگر ساری زندگی لگا کر بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکا تو خدا شاہد ہے کہ وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کے اسٹینڈرڈ، یہ مرنے کی دیر ہے، سب ختم۔ وہ کیسے کہا جاتا ہے کہ تو جس دنیا پہ اور جس گھر پہ، جس مال پہ اتنا ناز کیا کرتا تھا، تیرے مرنے کی دیر ہے، لوگ تو تجھے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، چھیتی دفنا ہوئے میں۔ وہ جو اتنے پیارے، جو تمہیں کبھی کسی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے تمہیں قبر کی ڈھیری میں ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ساتھ جو کچھ جانا ہے نا، توجہ اس کی طرف ہونی چاہیے، اور انہی اعمال کی اصلاح کر کے جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ میں اور آپ عمل کریں گے، یہی قرب الہی کی منزلیں ہوتی ہیں۔ آسان کیا ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک کتاب ہے فتوح الغیب، اس فتوح الغیب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہیں، بزرگ ہیں، وہ مجھ سے ملے اور کہتے ہیں کہ اے عبد القادر، ایک بات بتاؤ گے کہ کوئی بندہ اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے، یعنی اسے راضی کرنا چاہے، خوش کرنا چاہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اس بزرگ کو میں نے یہ جواب دیا کہ قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بنیادی اور پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، اور وہ قدم جب اٹھایا جائے تو وہ منزلیں طے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک انتہائی جا کے قدم ہوتا ہے، یعنی آخری سیڑھی ہے، آپ اس کے بعد چھت پہ چلے جاتے ہیں۔ تو بندے کو اپنی ابتدا کا بھی علم ہونا چاہیے اور اپنی انتہا کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب جی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ابتدا اس کی ہوتی ہے ورع سے، پرہیزگاری، اور جو اس کی انتہا ہوتی ہے وہ تسلیم و رضا پہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے سر سے پاؤں تک ہمارا جو رنگ، جو روپ، جو لباس، جو عادتیں، جو دیکھنا، جو سننا، جو بولنا ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر سارا اللہ کے احکامات کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کی چاہت، اللہ کے رسول کی چاہت کیا ہے، وہی بولیں، وہی دیکھیں، وہی سنیں۔ اپنے وجود کا اظہار جو کرنا ہے، کسی نے آپ کو دیکھنا ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کرسچن ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، اس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق اور تمیز کرنے والی اللہ نے جو پہچان رکھی ہے وہ نماز رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، جس بندے کا رخ مسجدوں کی طرف ہے، اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ ایمان اور مسلمان والے جو گروہ ہیں، جماعت ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ جس وقت حکم پہ
عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے، اس سے پہچان ہو گئی یہ بندہ مومن ہے۔ اچھا، اپنے ظاہر کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے تابع کر لینا، اور اپنے اندر کیا ہے، سوچتے کیا ہیں، دل میں حرص کس کی ہے، نفرتوں سے اندر بھرا ہوا ہے، بغض کینے حسد سے بھرا ہوا ہے کہ محبتوں سے بھرا ہوا ہے، اندر کیا ہے، اپنے اندر کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی چاہتوں کے تابع کر لینا، اپنے ظاہر کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہتوں کے تابع کر لینا۔ پھر جو زندگی گزرتی ہے نا، اس زندگی کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اس اطاعت کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کرنا، یہ ورع کہلاتا ہے، جس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یعنی پرہیزگاری کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ وہ سوچیں گے اور وہ کریں گے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کر زندگی گزاریں، اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا پہلا جو مقام اور پہلا قدم ہے نا، یہ پرہیزگاری سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے منزلیں شروع ہوتی ہیں، یعنی نگاہیں بھی پاک ہوں، زبان بھی پاک ہو، اپنی سماعتیں بھی پاک ہیں، دل کی دنیا بھی پاکیزہ ہے، جو بھی سوچتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جس کی آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے سوا ہر خیال اپنے دل سے نکال دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ پہلی منزل ہے قرب الہی حاصل کرنے کی۔ اور چلتے چلتے پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جسے تسلیم اور رضا کا کہتے ہیں۔ تسلیم و رضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے حکم اور اس کی اطاعت اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے اس معاملے میں اللہ مجھے آپ کو جس حالت میں بھی رکھے، امیری ہے، غریبی ہے، دکھ درد ہے، خوشحالی ہے، لوگوں کے معاشرے میں ہم رہتے ہیں، الگ ہو جائیں، کسی بھی حالت میں اللہ نے رکھا، بندہ اس پہ راضی رہ کر اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ تسلیم و رضا ہے، یہ آخری منزل ہے۔ یہ بندے کو جب نصیب ہو جائے، بندہ یہ سمجھے میں تسلیم و رضا کے اس مرحلے پہ ہوں، تو بندہ اپنے آپ میں خود محسوس کرے، مزہ لے اللہ کی رحمتوں کا کہ اللہ کی خوشنودی میں چلتا پھرتا ہے۔ اب میں اسی پر تھوڑی تاکید کرنا چاہوں گا کہ یہ تسلیم و رضا کا جو معاملہ ہے، یعنی زندگی کے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی اتنی زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے، آپ یہ فرماتے کہ اے بنی آدم، میری تم سے نصیحت ہے۔ اپنے خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تاکید ہے، تمہارے سامنے میری نصیحت ہے۔ خدا کے لیے اللہ تمہیں جس حال میں بھی رکھے، مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ جا کے مخلوق سے اللہ کی شکایت کرو کہ اللہ نے تمہیں اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ اپنے خالق کی شکایت کبھی مخلوق کے سامنے نہ رکھنا۔ بیمار ہو گیا، حال پوچھا، سنت کیا ہے؟ سنت یہی ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کوئی بیمار ہو گیا، حال پوچھتا ہے تو آپ یہ کہیں الحمدللہ، میرے اللہ کی حمد ہے، تمام تعریفوں کے لائق میرا اللہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ یار پتہ نہیں کیڑے سیاہ پیج پہ گئے ہیں یار، اچھا کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے۔ آپ جس کو سیاپا کہہ رہے ہیں یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کی شکایت لگا دی آپ نے مخلوق کے کہ اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے۔ یار بندہ مومن کی مت ماری گئی ہے، اللہ کی شکایتیں لگا رہا ہے لوگوں کو، یعنی اس نے نظام قدرت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اکثر حضرت یہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے پروردگار کی شکایتیں کس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے۔ یار تنگ دستی بڑی ہے یار کی کریے یار، پتہ نہیں کیڑی غلطی سامنے آ گئی۔ مطلب یہ ساری چیزوں کا احساس بندے کو ہونا چاہیے کہ میری حالت جو بری ہے لازماً میری کسی نافرمانی کی وجہ سے ہے، لیکن لوگوں کو واویلا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میرے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے،
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا ارحم الراحمین ہے، وہ خیر الحاکمین ہے۔ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں ایک حقیر سا ایک بندہ بنا دیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ امیری ہے، غریبی ہے، دکھ درد ہیں، خوشحالیاں ہیں، صحت مندی ہے، اور پھر بیماریاں بھی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں سارے۔ آپ فرمایا کرتے کہ تم نے سمجھے نہیں ہے کہ اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت تو تمہارے ماں باپ تجھ سے نہیں کرتے ہوں گے جتنی اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرا اللہ تو اتنا کریم ہے۔ اصل میں غلطی ہماری بلا کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ مال دنیا کا جب تمہیں خیال آتا ہے نا، مال دنیا کا یا دنیا کا، ہمیشہ اپنے سے جو نیچے درجے کے لوگ ہیں نا، ہمیشہ ان کو دیکھنا، اور جب علم کے بارے میں نگاہ اٹھانا چاہو تو جو تم سے بڑے علم والے ہیں ہمیشہ ان کو دیکھنا۔ یہ حدیث طیبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال دنیا کا جب معاملہ ہوگا، آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، فوراً آپ کو اپنے آپ میں، آپ کی زندگی میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ سمجھیں گے یہ بندہ جس کے پاس کم ہے، میرے پاس کتنا ہے، میرے پاس تو زیادہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور علم کے معاملے میں ہمیشہ آپ اپنے سے بڑے علم والے کو دیکھیں، بڑے علم والے کو دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار ابھی تو میں بہت پیچھے ہوں، مجھے مزید ابھی جستجو کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مال دنیا کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے والے کو دیکھتے ہیں۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بھی کم اور حقیر سی، معمولی سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ سعدی حج پہ جا رہے تھے نا، جوتا ٹوٹ گیا، چلتے چلتے پاؤں میں زخم لگے، بیٹھ گئے، اللہ اے میرے اللہ، میں تیرے بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اب اسی سوچ میں ہے، اللہ تیرا حج کرنے جا رہا ہوں تیری رضا کے لیے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ جوتا ٹوٹ گیا اور جوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اسی قافلے میں، اس کے دونوں ٹانگیں نہیں تھی، اس نے چمڑا نیچے باندھا ہوا تھا، اور وہ چمڑا یوں زمین پہ لگتا ہے، اور گوڈے ہیں یا جتنے بھی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں وہ حصہ لگا لگا کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے گھسٹ کے جا رہے ہیں۔ فوراً دوڑ لگا دی انہوں نے، شیخ سعدی نے دوڑ لگا دی، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے، میرے پاس تو جوتے نہیں ہیں، اس بندے کے پاس تو ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ اب وہ حضور کی حدیث سامنے آ جانی چاہیے کہ جب بھی آپ دنیا کے معاملے میں اگر جب دیکھنا چاہیں تو اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ہمیشہ ان کو دیکھیں، آپ کو اپنے وجود پہ اللہ کی نعمتیں، بڑی نعمتیں دکھائی دینا شروع ہو جائیں گی۔ اور بقول حضور غوث اعظم کے، اللہ کی شکایتیں لگاتا ہے دنیا داروں کے سامنے، اللہ کی مخلوق کے سامنے، یعنی ایسا انسان کہ جو اپنے خالق کی شکایتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے، پھر کی کریے پائن مننا پیندا ہے۔ حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کتا ہے پاس آ کر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، تو لوگ اسے بھگاتے ہیں کہ ستیہ ناش تیرا، نکل یہاں سے، حضرت صاحب باتیں ہمیں سنا رہے ہیں اور تو آگے شور ڈال رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بیٹھے رہو، تم بات سنو۔ کہتے نہیں کتا ہے یہ بھونکتے آ کے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کی گل کر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھگاؤ اس کو۔ بہت کوشش کی بھگانے کی، وہ نہیں بھاگ رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں تمہیں کوئی پیغام دینے آیا ہے، اس کی بات سن لو، بات سننے کا چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اندیاں گلاں پھر تسی سمجھو گے۔ آپ نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، کتا بھونک رہا ہے، آپ نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام دے دیتا ہوں، جاؤ تم۔ وہ چلا گیا۔ لوگ حیران ہیں، حضرت نے اشارہ کیا، بھونکنا بند ہو گیا، چلا گیا۔ ہم اسے کتنی مرتبہ دھتکار کے آئے تھے۔ اب آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا پیغام دے کے جا رہا ہے وہ؟ اس نے یہ بتایا کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں اس علاقے کے ہم سارے کتوں نے مل کے ایک بات پہ ایکا کر لیا ہے، سارے علاقے کے کتوں نے ایک ایکا کر لیا ہے کہ ہم وہ مخلوق ہیں
جو حضرت انسان کے کھانے میں اگر منہ مار دیں تو وہ کھانا پینا ناپاک ہو جاتا ہے. اگر پانی میں منہ مار دیں، پانی ناپاک ہے، نہ وہ وضو کے قابل ہے، نہ وہ غسل کے قابل ہے، نہ وہ پینے کے قابل ہے. ہم وہ مخلوق ہیں جس کو پالنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. ہم وہ مخلوق ہیں جو کچھ بھی کر لیں اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن ہم کتوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے خالق کی مرضی اگر یہی ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں. ہم اس پہ راضی ہیں. کیوں؟ ہمارا خالق اس پہ راضی ہے. ہمارے خالق نے جب ہمیں کتا بنا دیا تو اگر ہم کچھ کر بھی لیں، مخلوق کو جا کر بتا بھی دیں، کیا ہم کتے سے کوئی اور جنس بن جائیں گے؟ حضرت جی پیغام کیا دیا؟ پیغام اس نے یہ دیا کہ ہم کتوں نے اللہ کے فیصلے کو مان لیا ہے. تعجب ہے حضرت انسان پہ کہ یہ اللہ کے فیصلوں کو کیوں نہیں مانتا. اندے کو لینا، میرے کو لینا، میری محنت کے باوجود مجھے ملا نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کو تو مل گیا. اچھا دینے والا کون ہے؟ اللہ. انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے سامنے وہ اپنی بات کرے کہ میں تو یہ چاہتا تھا، میں تو یہ کرتا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میں نے تو یہ پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو کر جینا سیکھیں. اور اس بات میں آخری میں وہ یہ حضور کی حدیث پھر عرض کروں گا. حضور نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ہمیشہ اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھنا. تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تمہیں بڑی بڑی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اگر تم نے اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، تمہارے اوپر جو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی معلوم ہوں گی. علم کے معاملے میں فرمایا کہ علم کی بات جب بھی ہو تو اپنے سے بڑے صاحب علم کو دیکھنا، تمہارے اندر مزید جستجو پیدا ہوگی، تم بھی بڑے علم والے بننے کی کوشش میں لگ جاؤ گے. یہ ایک بات میری مکمل ہوئی ان کی تعلیمات میں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. ابتدا ہوتی ہے پرہیزگاری سے، اور جو انتہا ہوتی ہے، آخری سیڑھی کا آخری جو سٹیپ ہے، قدم ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں. اس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے. آپ ایک یہ فرمایا کرتے تھے، اور دوسرا آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کو جب نصیحتیں فرماتے، مسلمان ہیں، اب مسلمان بن کے جینا اور اسلام کو پیش نظر رکھ کے جینا، یہ مسلمان کی اولین ترجیحات میں یہ باتیں ہونی چاہیے. آپ اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں جناب رسول اللہ کا دین دیکھ رہا ہوں، لوگ کتنی جرت کے ساتھ دین اسلام کی دیواریں گرا رہے ہیں، اور رہی دین اسلام کی بنیادیں کمزور سے کمزور ہو کر وہ بکھرتی نظر آ رہی ہیں. لیکن حضرت انسان کو، مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حضور کا دین اس وقت کس حالت میں کھڑا ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے خطبے میں ہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے دوستو، میں دیکھ رہا ہوں اسلام رو رہا ہے، چیخے مار مار کے تمہیں پکار رہا ہے. بگاڑنے والے کون ہیں؟ جاہل صوفی اس کو بگاڑنے والے، بے عمل علماء اس کو بگاڑنے والے، بد دیانت تاجر اس کو بگاڑنے والے، اور خوف خدا دل سے نکال کے یہ دنیا دار، یہ اس کو بگاڑنے والے. ہر شخص نے اس کو گرانے کی، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ حضور کا دین کس حال میں کھڑا ہے، کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کو. ایک مرتبہ حضرت اتنے جذباتی ہو گئے، آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا ہے، سورج تو صرف روشنی دے رہا ہے، زمین پہ اتر، تو بھی آ کر دیکھ کہ حضور کا دین کس حال میں کھڑا ہے. کیوں نہیں آ کر حضور کے دین کو بچاتے؟ چاند کو فرمایا کہ تو کہاں چھپا ہوا ہے، تو بھی نکل اپنی تاریکی سے، حضور کا دین دیکھ آ کر کس حالت میں کھڑا ہے، لوگوں کو احساس دلانے کے لیے. آپ فرمایا کرتے تھے میرے اندر تمہاری اتنی چاہت ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ تمہارا پیر خوش رہے، تمہارے حضرت صاحب خوش رہیں. آپ فرماتے تھے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل پیرا ہوتے ہو نا، میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اور جب تم میں سے کسی کی نافرمانی دیکھتا ہوں میرا دل روتا ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام کی بنیادیں مضبوط کس طرح ہوتی ہیں. آپ فرماتے تھے قدرت کا نظام سمجھو، دین اسلام کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تمہاری اجتماعیت کے ساتھ، تمہارے اکٹھ کے ساتھ. اکیلا بندہ جتنی بھی کوشش کرتا رہے
وہ کچھ نہیں کر سکے گا بیچارہ۔ کٹھے ہو جاؤ، اس نظام کو سمجھ کے دیکھو۔ اللہ کی سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اور اللہ کی سب سے بہترین عبادت وہ ہوتی ہے جس میں ریاکاری ختم ہو جائے۔ جو سید العبادات ہے نماز، جو ساری عبادتوں سے افضل نماز ہے، اس کو ریاکاری سے محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ کیا تھا؟ اسے تنہائی میں رکھا جاتا، لیکن اللہ جل شانہ نے جماعت کی حالت میں رکھا ہے اس کو۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کٹھے ہو کر رہے، روزے ایک ہی وقت میں سارے مسلمانوں پہ ایک ہی وقت میں فرض کیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان کٹھے ہو کر جئیں۔ اسی طرح حج ہے، اجتماع کی صورت میں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا، ایک فرد نہ کرے، سارے افراد کے ساتھ افراد مل کے جماعت کی شکل اختیار کر کے تہیہ کریں۔ تاجر ہیں وہ اپنی ذمہ داری بانٹ لیں، علماء ہیں وہ اپنی ذمہ داری بانٹ لیں، گھر کا سربراہ ہے وہ اپنی ذمہ داری اپنی قبول کر لے، بزرگ لوگ ہیں وہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری قبول کریں، جوان آدمی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، زمانے کا رخ موڑ سکتا ہے، یہ اپنی ذمہ داری سنبھال لے۔ یوں اجتماعیت کی شکل میں اپنے اپنے کام اپنے اپنے ذمے لگا کے، کیا گھر کا نظام آپ دیکھتے نہیں؟ خواتین کے ذمے کیا ہے؟ کپڑے دھونا ہے، بچوں کی دیکھ بھال ہے، سارا نظام ہے۔ باپ کے ذمہ کیا ہے؟ کمانا ہے۔ بڑے بھائی کے ذمہ کیا ہے؟ اسکول چھوٹے بھائیوں کو لے کر جانا ہے، لے کر آنا ہے۔ یہ کام جب بانٹ کے ایک گھر کا نظام چلائیں تو وہ آسان طریقے سے چل نہیں جاتا۔ حضور کا دین بھی ایسے ہی محفوظ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری قبول کر کے ایکا کر لے، کام وہی کرنا ہے جو میرے اللہ کا اور میرے رسول کا حکم ہے، بس ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری بانٹ لے، اور اس کے بعد حضور کے دین کا معاملہ وہ لے کر چلے۔ لیکن من جملہ اگر حالت دیکھیں، حالت کیا ہو چکی ہے؟ الطاف حسین حالی نے جو اسی طرح کا مرثیہ ایک لکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں چند ایک شعر اس میں سے منتخب کیے تھے آپ کے سامنے بھی عرض کروں۔ وہ دیکھتے ہیں نا تو بہت دیر پہلے حضور غوث اعظم نے یہی باتیں ارشاد فرمائی تھی، اور آج سے کم و بیش کوئی آدھی صدی یا اس سے زیادہ کا وقت گزرا ہے، وہی چیزیں پھر وہ ریپیٹ کی گئیں۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ایک اجنبی آدمی کہاں پہ آ جانا، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی اس کی، بیچارہ کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی۔ ہمارا دین بھی ایسے ہی ہے، ڈھونڈ کے دیکھیں آپ کو کس کے اندر نظر آتا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے، وہ اپنی پناہ گاہ کی تلاش میں ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، آج اس کی مجالس میں بتی نہ دیا ہے۔ جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی خود بھائی سے جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے۔ عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منعم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدا ہے۔ یعنی کسی بندے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ عالم دنیا کا پجاری، اور جو مالدار کہتے ہیں وہ وحشی بنا ہوا ہے، اس کو بھی لوٹ اس کو بھی لوٹ، جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے وہیں پہ ہاتھ ڈال لو، اپنے حصے کا سمجھ کے چھین لو وہاں سے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے، دولت نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، ایک دین ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ یعنی ٹائٹل ہے کہ مسلمان ہے، یہ ٹائٹل یہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اگر ایمان کی شاخیں دیکھی جائیں، اسلام کی اگر شاخیں دیکھی جائیں تو اس میں پتے شاخیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ٹائٹل کیا ہے؟ مسلمان کا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مسلمان کے پاس۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں مٹا رہا ہے۔ یہی بات ہے، غیر حملہ آور ہو چکے ہیں،
اپنے بھی حملہ آور ہو چکے ہیں. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت جی اس بات سے، بڑا دکھ ہوتا ہے. ہمیں نہ کسی سیاسی پارٹی کے آنے کا کبھی زیادہ کوئی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، نہ کسی کے جانے کا کبھی غم ہوتا ہے. ہمیں غم ہے تو صرف ایک ہے حضرت جی، صرف ایک غم ہے. سیاست کے لیے جلسے ہو جاتے ہیں، سیاست کے لیے احتجاج ہو جاتے ہیں، سیاست کے لیے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے سیاست کی خاطر. اور یہ گندی سیاست، یہ سیاست نہیں ہے جو اسلام کا طرز سیاست ہے. محض ایک گند ہی گند نظر آتا ہے جس میں صرف اپنے مفاد کا جینا ہو، اپنے مفاد کا سوچنا ہو. یہ سارا گند نظر آتا ہے. ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے. حضرت فاروق اعظم 10 سال کے بعد اپنے بیٹے کو خواب میں ملے اپنی شہادت کے بعد. تہبند اپنے ہاتھوں سے یوں پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا بھی نہیں ہے. بیٹے نے کہا ابا یہ حالت. فرمایا کہ جو میں نے خلافت سنبھالی تھی جب سے میں شہید ہوا ہوں اس وقت سے لے کر میرا حساب شروع ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد آج اللہ کی بارگاہ سے مجھے خلاصی ملی ہے. یہ فاروق اعظم ہے. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ اور ہمارے لوگ پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. عزتیں گنوا دی، پیسہ گنوا دیا، وقار اپنا مجروح کر دیا. کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کم از کم اپنے آپ سے سوال کریں، ان لوگوں کی عزتوں کے پیچھے ہم لوگ کتنے بھاگ رہے ہیں؟ ہمارے دین اسلام کا کیا حال ہوا پڑا ہے؟ کسی بندے نے آج تک عقیدے کی پختگی، عبادت کی پختگی، اسلامی روایات کو فروغ دینے کی بات کی ہو کسی نے؟ مسلم دنیا اس وقت کس حالت میں کھڑی ہے، یعنی میں حیران ہوں. اس بات پہ کسی نے جملہ لکھا تو بڑا عجیب لکھا کہ دنیا انتظار میں کھڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ کب اتریں گے. ہماری پاکستان کی عوام اس انتظار میں ہے کہ اگلا حکمران کس نے آنا ہے. سوچ دیکھیں ہماری کہاں پہ کھڑی ہے. یعنی ہماری سیاست اگر ایک مسلمان کی زندگی نہیں بچا سکتی، کیا نام دیں اس کو؟ کسی کا عقیدہ محفوظ کرنے کی اگر حکمت عملی اقدام اگر نہیں ہے، کیا سکھایا اس سیاست نے؟ ترجیحات میں دین اسلام کو رکھیں، سارا نظام بہتر ہو جائے گا. لہٰذا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ دین اسلام روتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی تو اٹھے اور دلاسا دے اس کو. سورج کو آپ نے بلایا کہ سورج کیوں روشنی دے رہا ہے؟ صرف نیچے اتر، تو بھی حضور کے دین کو دیکھ، حضور کا دین کہاں پہ کھڑا ہے، آؤ اس کو بچاؤ. آ کر بچائیں گے کس صورت میں؟ اجتماعی شکل میں. سارے پیار محبت کی زندگی گزاریں، سارے اتفاق کی زندگی گزاریں. اس اتفاق کے اندر اپنی ذمہ داری، منبر پہ صرف وہی عالم بیٹھے گا جس کے دل میں دین اسلام کا احساس ہے، جس کے دل میں اتفاق کی باتیں پائی جاتی ہیں، حسن سلوک کا جذبہ جس کے دل میں پایا جائے. نفرتیں پھیلانے والا کبھی ہمارے منبر پہ نہ بیٹھے. لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، وہ عالم ایسے کہتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ لکھ دیا. بس حضور کے دین کو صرف یوں ہی پھیلانا باقی رہ گیا. اور امام مالک کی بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. ایسا تاجر جو حرام کے ذرائع لے کر تمہاری مارکیٹ میں بیٹھا، نکالیں اس کو وہاں سے. حضور کا دین آ جانے کے بعد اب بھی تمہارے اندر جرت ہے کہ حرام قسم کے کاموں کو فروغ دو گے؟ کیا اللہ کے حرام کے خزانے ختم ہو گئے کہ اب حرام کے ذریعے سے کمانا باقی رہ گیا؟ اس کو سمجھائیں. باپ کو سمجھائیں کہ اولاد کی تربیت صرف اس کا ظاہر سنوارنا نہیں ہے. باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بہترین مستقبل کے لیے آپ کون سے اقدامات کر رہے ہیں، اس کے کردار سازی کہاں پر ہے. معاشرے کا بہترین فرد بن کے اس نے جینا ہے، جس میں عقیدے کی مضبوطی ہے، عمل کی اصلاح ہے. وہ جذبے کہاں پر ہیں؟ بزرگ ہیں تو وہ احساس پیدا کریں اپنے اندر. ساری زندگی آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، اب بیچاروں کے لیے دعا کیا کریں. نوجوان ہیں وہ اپنی ترجیحات درست کریں کہ حضرت جی عیاشیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سمجھ کب آئی تھی زندگی سے؟ آپ نے فرمایا کہ بیل کے پیچھے بھاگ رہا تھا، بیل نے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہا کہ عبد القادر اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو، کھیل کود کے لیے؟ کہتے ہیں مجھے زندگی کی سمجھ آ گئی. اس کے بعد تہیہ کیا ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری کے لیے گزرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مولوی بنے. میں کہہ رہا ہوں
اپنی اپنی سطح پہ رہتے ہوئے یہ سمجھیں کہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر کتنی بنتی ہے، بس وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اس طرز پہ جو زندگی گزرے گی نا، زندگی کے بہترین لمحات وہی بن جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پاسداری میں گزر جائیں گے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، میں نے اور آپ نے سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔